میں اب ذکر کروں گا مکرم مولانا نعیم الدین صاحب ابن مکرم فیروز الدین منشی صاحب کا، جن کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اس قسم کے وارث کے لوگ جو ہیں جن کی ٹانگیں بھی سوجی ہوئی ہوں، وہ تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ ڈیوٹی پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات پہ ان کو حیرانی تھی ڈاکٹر کو۔ ڈاکٹر تو حیران ہوتے ہوں گے، لیکن ان کو کیا پتہ کہ ان میں ایک جذبہ تھا، خلافت سے پیار تھا، اس کے قریب رہنے کی تڑپ تھی، جو ان کو مسجد میں کھینچ لاتی تھی، ڈیوٹی پر لے آتی تھی۔ یہ بڑی ایک عجیب کہانی۔ ماہد میجر صاحب کا منڈا، ایک عبد القدیر تے نثار، یہ تین ڈیوٹی سے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، پر نمازی کوئی نہیں تھا آیا۔ جب میں حضرت سلام پھیریا ہی نہیں دو نفل پڑھ کے، تو پھر میں دیکھا تو بندے اتنے ہو گئے رکشیاں تے آ کے، تے انہوں قدیر نو تے نثار نو پکڑ لیا انہوں نے۔ 30-32 بندے مسجد دے اندر آ گئے اور 30-32 بندے باہر سے گئے، ہجا ہور آ رہے تھے قافلے دی صورت مولوی۔ کہندے سب کو مٹا دینا، انہوں دے گھراں نو بھی ساڑ دینا۔ تو انہوں نے کلمہ مٹانا شروع کر دیتا اور گینتیاں بیلچے مارنے شروع ہو گیا، پہ منار ٹالو۔ جب کلمہ منانے تے گھوڑیاں بن کے کوئی سیڑھیاں لا کے انہوں نے کم کیتا، تو میں ایک ہوائی فائر کیتا۔ ہوائی فائر تے وہ کہندے یہ جے پٹاکیاں نو اسی دیکھیا ہویا، اسی نہیں کدی بھی ڈراں گے۔ کلمہ مٹانا مولویاں دا کم نہیں ہے، یا اے وہ اسلام دے لیڈر نہیں ہے بھی جڑے کلمہ مٹاندے۔ وہ کوئی اسلام تو انہاں دے وچ ہے ہی نہیں، جڑے حزب ہی کلمے مٹاندے پھردے۔ کلمہ تو عیسائی بھی نہیں مٹاندا۔ جد میرے بل نو وہ مڑے، میں ادھر نو پھر ڈائریکٹ فائر 2 کیتے۔ 2 ڈائریکٹ فائر کرنے دے نال 2 بندے تو موقع دے مر گئے، ایک زخمی ہو گیا۔ وہ زخمی نو لے کے نٹھ گئے۔ ومع أن رانا المحترم كان قد قام بهذا التصرف ضد المهاجمين دفاعا عن نفسه، لكنه اعتقل. وليس هذا فحسب، بل ضمت الحكومة الباكستانية الغاشمة البعيدة عن كل إنصاف عددا من الأحمديين الذين لم يكونوا موجودين في الساحة واعتبرتهم مجرمين. ایک تھاਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ، ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ؟ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ। 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ۔ كان باكستان سلفا خاضعا لقانون الدكتاتور المعادي للأحمديين، فقد دفع المرسوم الغاشم لضياء الحق سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله إلى الهجرة من البلد فيما مضى. لأجل ذلك كان ضياء قد توجه إلى رانا نعيم الدين المحترم وزملائه الأبرياء من ساہیوال۔ اس کر کے انہیں آرڈیننس ایک جاری کیتا تھا جا نے، انہیں کہا تھا کہ میں احمدیہ جماعت نو کینسر آ، انہوں ساڑنا چاہتا، مارنا چاہتا، انہوں چھوڑنا نہیں۔ جا نے اپنی قلم دے نال سزا دیتی ہے۔ جا نے کہا میری قلم نہیں رکے گی، میری قلم نے کیتا ہے، میں سزائے موت دینا نعیم نو اور الیاس نو۔ اور موت کی پھانسی کا وقت قریب تر آنا شروع ہوا۔ بہت سے لوگ مجھے گھبرا کے لکھتے رہے کہ اب تو اتنا وقت رہ گیا، اب تو اتنا وقت رہ گیا۔ بس وہ ضیاء جس نے چند احمدی معصوموں کی جان لینے کی قسم کھا رکھی تھی، جس کا یہ خیال تھا کہ میرے قلم کا لکھا مٹایا نہیں جا سکتا، اور اپنی طرف سے ان معصوم اسیران راہ مولا کی گردنیں پھانسی کے پندے میں پھنسا بیٹھا تھا، خود اس کی جان
خدا کی تقدیر کے چنگل میں آ کر اس طرح ہلاک ہوئی کہ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ اڑ گیا. پھر وہی گھبراہٹ کے خط آنے شروع ہوئے، پھر تکلیف کی خبریں آنے لگیں، اور لوگوں کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے موت کی سزا سے تو بچ گئے، مگر قید سے رہائی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی. اس قدر بزدلی پائی جاتی ہے پاکستان میں کہ کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان مولویوں کے خونی چنگل سے خدا تعالیٰ ان کو باہر نکال لے گا. ان کے لیے دل ترسا کرتا تھا، کوئی امید کی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی. كان الأستاذ نعيم الدين وأصحابه الأسرى قد قضوا إلى ذلك الوقت أكثر من 9 سنوات في السجن. كان عقدا بدون بصيص من الأمل. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، آخری راتوں میں، میں نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر ایک نئے انداز سے دعا کی کہ ہمارے اسیران راہ مولا کو اب رہائی بخش، اور عرض کیا کہ بہت ہو چکا، اب میں اور سال نہیں دیکھنا چاہتا. اب یہی رمضان ہے، آخری رمضان. میری التجا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی خاطر اس کو سن لے اور ہمیں خوشخبری عطا فرما. اور ایک ہفتہ ابھی نہیں گزرا کہ آج فون پر اطلاع ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی بخش دی ہے. عظیم احسان ہے، کہ عجیب نشان ہے اللہ تعالیٰ کا. آج میں نے افریقن کے ساتھ میٹنگ میں صرف اشارتاً یہ کہا تھا کہ خدا نے ایک بہت بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اس لیے میں آپ کو مٹھائی کھلا رہا ہوں، اور آپ کے لیے بھی میں نے مٹھائی تیار رکھی ہوئی ہے، لے آؤ یہیں. یہ خدا تعالیٰ کا بڑا آسان اور فضل ہے یہ کہ انہوں نے منصوبے نو ناکام کر سی. فوری ٹھیک ہے ادھر آ گئے، ادھر آیا نو بھی 25 سال ہو گئے، تو ویسے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. کچھ اسیران راہ مولا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کے چنگل سے نکال کر حیرت انگیز اعزاز کے طور پر آج ہمارے درمیان لا کھڑا کیا ہے. ان کو سینے سے لگا کر دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، مگر وہ 10 سال کا عذاب کا عرصہ جنہوں نے گزارا ہے اس کا تصور بھی ابھی تک بھیانک ہے. رانا صاحب بھی لکھتے ہیں ان کے بیٹے کہ اکثر ان کی مالش کیا کرتا تھا. ایک دن میں نے ان کی ٹانگوں کی مالش کر رہا تھا، ان کے گھٹنے کے پاس آیا تو ان کی ہلکی سی آواز نکلی. میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کچھ نہیں. بہرحال کہتے میں نے ذرا اصرار کیا تو کہنے لگے کہ یہ جیل کی چوٹوں کی درد ہے. ہمیشہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور جیل میں جب مارا جاتا ہے بڑا ظالمانہ طریقے سے پاکستانی جیلوں میں مارا جاتا ہے، اور ان سے بیان لینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ چونکہ تم اپنے خلیفہ کے باڈی گارڈ رہے ہو اس لیے انہوں نے تمہیں یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو مارو. اور مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ جماعتی عہدیداران کا نام لیں، کہ ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. مگر آفرین ہے اس شیر دل پر جس نے نظام جماعت پر ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دی. اللہ تعالیٰ ان سے اگلے جہان میں بھی پیار اور محبت کا سلوک فرمائے اور اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے.